بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن یکادو، لفظ ان اس کے معنی ہیں بے شک، یکادو معلوم ہوتے ہیں، الذین کفروا کافر، اور بے شک کافر ایسے معلوم ہوتے ہیں، لیزلقونک، کہ ضرور آپ کو گرا دیں گے، لام کے معنی ضرور، یزلقون گرا دیں گے، کا آپ کو، لیزلقونک کہ ضرور آپ کو گرا دیں گے، بِأَبْصَارِهِمْ اپنی نظریں لگا کر، ابصار نگاہیں نظریں، بِأَبْصَارِهِمْ اپنی نظریں لگا کر، وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا اور بے شک کافر ایسے معلوم ہوتے ہیں، لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ کہ ضرور اپنی نظریں لگا کر آپ کو گرا دیں گے، لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ جب وہ ذکر یعنی قرآن کو سنتے ہیں، وَيَقُولُونَ اور وہ کہتے ہیں، إِنَّهُ لَمَجْنُونَ کہ یہ ضرور مجنون ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ اور وہ تو سارے جہانوں کے لیے نصیحت ہے، یعنی یہ قرآن تمام جہانوں کے لیے نصیحت ہے۔ ان آیات کے شان نزول کے بارے میں اکثر مفسرین نے یہ لکھا، اکثر مفسرین نے، کہ کفار مکہ میں بعض کافر ایسے تھے جو شرطیہ نظر لگاتے تھے، اگر وہ کسی چیز کو دیکھ کر اس کی تعریف کر دیتے اور کہتے کہ کیا ہی اچھی لگ رہی ہے، بس ان کا تعریف کرنا غضب ہو جاتا تھا، وہ چیز وہیں ہلاک ہو جاتی تھی۔ ان کے سامنے جانور لایا جاتا، اونٹ، بکری، گائیں وغیرہ، وہ شرطیہ نظر لگاتے اور نظر لگا کے اس کی تعریف کرتے، بس تعریف کرنا ہوتا تھا کہ وہ جانور وہیں پر ہی ہلاک ہو جاتا تھا۔ تو کفار مکہ نے ایسے لوگوں کو جمع کیا اور کہا کہ حضور علیہ السلام پر اپنی نظریں ڈالو اور انہیں نظر لگاؤ۔ تو وہ سب کے سب جمع ہوئے اور حضور علیہ السلام پر نظر لگانے لگے، اور حضور علیہ السلام کے بارے میں کہنے لگے کہ ہم نے ایسا شخص اور ایسے معجزات نہیں دیکھے، بس ان کا یہ کہنا غضب ہوتا تھا کسی بھی چیز کے بارے میں کہ ہم نے ایسی چیز نہیں دیکھی، تعریف کرنا غضب ہو جاتا تھا، وہ چیز ہلاک ہو جاتی تھی۔ لیکن یہ حضور علیہ السلام کو دیکھ کر حضور کے بارے میں، قرآن کے بارے میں کہتے رہے، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب کی حفاظت فرمائی، ان کی نگاہ بد کا ذرہ برابر بھی رسول اللہ پہ اثر نہیں ہوا، ذرہ برابر بھی، کیونکہ اللہ جس کی حفاظت فرمائے تو اس پر کوئی اثر نہیں کر سکتا، کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ ان آیات کا نزول ہوا، وہ فرمایا گیا کہ کافر ایسے معلوم ہوتے ہیں کہ اپنی نظریں لگا کر آپ کو گرا دیں گے جب وہ قرآن کو سنتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ مجنون ہیں، یعنی عقل سے دور ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، حضور کے بارے میں۔ تو اللہ نے فرمایا، وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ اور وہ تو سارے جہانوں کے لیے نصیحت ہے۔ وَمَا هُوَ اور وہ، ہوا کے معنی میں دو قول ہیں، ایک قول یہ ہے کہ ہوا سے مراد قرآن، اور یہ قرآن تو سارے جہانوں کے لیے نصیحت ہے، اور دوسرا قول یہ کہ ہوا سے مراد حضور علیہ السلام کی ذات کریمہ ہے، اور پھر ذکر للعالمین، ذکر کے معنی ہوں گے شرف اور فضیلت، حالانکہ حضور علیہ السلام تو سارے جہانوں کے لیے شرف اور فضیلت کا باعث ہیں کہ حضور کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا گیا۔ تو ان آیات سے معلوم چلا کہ انسان کو نظر بد لگ جاتی ہے۔ عام طور پر اچھا خاصا کاروبار چل رہا ہوتا ہے، وہ بیٹھ جاتا ہے، انسان تندرست ہوتا ہے، بیمار ہو جاتا ہے، خوش و خرم ہوتا ہے، پریشانیاں آ جاتی ہیں، تو عام طور پر اکثر نظر بد کے معاملات ہوتے ہیں، نظر بد کے معاملات، کوئی دیکھ کر تعریف کر دیتا ہے اور اچھے الفاظ کہہ دیتا ہے تو نظر بد لگ جاتی ہے۔
جسے ہم کہتے ہیں کہ بھائی ٹوک لگ گئی، ٹوک لگ گئی۔ وہ ٹوک کیا ہوتی ہے؟ انسان دیکھ کر نظریں پھیلاتا ہے تو نظر بد کا اثر ہوتا ہے، ٹوک لگ جاتی ہے، انسان کی بندش ہو جاتی ہے، وہی معاملات رک جاتے ہیں۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ جس کو یہ لگے کہ مجھ پر یا میرے کاروبار پر یا میری اولاد پر نظر بد کے معاملات ہیں، تو جس پر نظر بد کے اثرات ہوں اسے چاہیے کہ ان 2 آیتوں کی تلاوت کر کے اس پر دم کرے، اللہ نظر بد کو دور فرما دے گا۔ یہ 2 آیات، وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ۔ اچھا یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ انسان بری نگاہ سے دیکھے تو ہی نظر بد لگے گی۔ بعض اوقات انسان کی اپنی نگاہیں اپنے بچوں کو لگ جاتی ہیں۔ بچہ پیدا ہوتا ہے، بڑا خوبصورت ہوتا ہے، وہ اتنا خوبصورت ہوتا ہے کہ ہر ایک دیکھ کر اس کی تعریف کر رہا ہوتا ہے، ہر ایک۔ تو بعض اوقات والدین کی نظر لگ جاتی ہے، قریبی رشتہ داروں کی نظر لگ جاتی ہے۔ ایک تو انسان جب بھی کسی چیز کو دیکھے وہ چیز اچھی لگے تو فوراً کہے ماشاء اللہ، تو جب یہ کہے گا ماشاء اللہ تو سامنے والی چیز وہ برے اثرات سے محفوظ ہو جائے گی، بلکہ ماشاء اللہ کی برکت سے اللہ مزید برکتیں عطا فرما دے گا۔ اولاد کو دیکھے، گھر بار کو دیکھے، جس چیز کو بھی دیکھے تو کیا کہے ماشاء اللہ، جو اللہ نے چاہا، تو اللہ کے نام کی برکت سے انشاءاللہ وہ چیز محفوظ ہو جائے گی۔ ورنہ یہ نظر بد کے معاملات بڑے برے ہوتے ہیں۔ یہاں تک فرمایا گیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا العین حق، نظر حق ہے، یعنی نظر کا لگ جانا حق ہے۔ دوسری حدیث میں فرمایا اگر تقدیر پر کوئی چیز سبقت لے جاتی تو وہ نظر سبقت لے جاتی، یعنی نظر بد ایسی بری چیز ہے کہ یہ تقدیر کے معاملات کو بھی بدل دیتی اگر تقدیر کے معاملات بدلتے ہوتے۔ اگر تقدیر پر کوئی چیز سبقت لے جاتی تو نظر سبقت لے جاتی۔ ایک حدیث میں آپ نے فرمایا کہ نظر انسان کو قبر میں اور اونٹ کو دیگ میں پہنچا دیتی ہے، یعنی نظر بد کی وجہ سے انسان ہلاکت تک پہنچ جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہر برے اثر سے محفوظ فرمائے، نظر بد سے محفوظ فرمائے۔ خاص طور پر صبح و شام آپ 3 مرتبہ سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس پڑھیں، ہاتھوں پر دم کریں، پورے جسم پر پھیل لیں۔ یہ بڑا پیارا وظیفہ ہے، حضور کا عطا کردہ ہے۔ صبح اور شام سورہ اخلاص پڑھیں بسم اللہ کے ساتھ، بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ اخلاص، بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ فلق، بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ ناس۔ ہاتھوں پہ دم کریں، پورے جسم پر پھیل لیں، پھر دوبارہ یہی عمل کریں، پھر تیبارہ یہی عمل کریں، 3 مرتبہ یہ عمل کریں تو نظر بد کے علاوہ بھی جتنے بھی برے اثرات ہیں ان سے آپ پورا دن محفوظ رہیں گے۔ رات کو کر لیں گے تو صبح تک محفوظ رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ان آیات کا نور ہم سب کو نصیب فرمائے۔ ارشاد فرمایا وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور کافر ایسے معلوم ہوتے ہیں لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ، کہ اپنی نظریں لگا کر آپ کو گرا دیں گے، لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ، جب وہ قرآن کو سنتے ہیں، وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے ہیں إِنَّهُ لَمَجْنُونَ، کہ یہ مجنون ہیں، وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ، اور وہ تو سارے جہانوں کے لیے نصیحت ہے، یعنی قرآن سارے جہانوں کے لیے نصیحت ہے، یا حضور علیہ الصلوۃ والسلام سارے جہانوں کے لیے فضل اور شرف کا باعث ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔